اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بدھ کا دن ہے اور 22 تاریخ ہے، 22 جون۔ تو آج سے دن جو ہے وہ ایک منٹ چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ جو عمل ہوتا ہے یہ دسمبر کی 23 تاریخ تک جاری رہتا ہے۔ تو آج جو تھا، آج کی امپورٹنٹ بات یہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے میریٹ ہوٹل کے اندر ایک سیمینار سے خطاب کیا۔ اس کے اندر ارشد شریف صاحب نے کچھ ایسے حقائق بیان کیے۔ اچھا، یہ ارشد شریف وہ ہیں جو آف دا ریکارڈ پروگرام بھی کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایئر وائی کے اوپر آف دا ریکارڈ سے میری مراد وہ والا آف دا ریکارڈ نہیں ہے، ایک آف دا ریکارڈ ایک لفظ میں نے یوز کیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ آف دا ریکارڈ سے میری مراد یہ ہے کہ پھر میں آپ کو ایک بریف کر دوں کہ یہ پروگرام ہوتا ہے۔ آن دا ریکارڈ کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سب کچھ ایک حقیقت ہوتی ہے، اور آف دا ریکارڈ کا مطلب ہے کہ تجزیہ ہوتا ہے۔ تو ان کے بڑا تجربہ کار اینکر ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ فوجی فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور اچھے رینک کے افسران ان کے جو بھائی اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ اچھے ایک رینک کے اوپر تھے دونوں، مطلب بھائی جو تھے وہ شہید ہوئے اور جو والد صاحب تھے وہ طبی موت میں۔ تو بہرحال ان کا ایک بہت ہی ایک انٹرفیرنس ہے جسے کہتے ہیں فوج کے اندر، اور بہت جان پہچان ہے۔ تو وہ جو بات کرتے ہیں اس کے اندر کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس دن جو ریجیوم چینج ہوا تھا پاکستان کے اندر، تو اس کے بارے کے اندر بڑے سے تلخ حقائق بیان کیے جو کہ حقیقت پہ مبنی تھے۔ بہرحال اس سے بادی نظر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک ڈیفنس میٹنگ تھی جو وزیر اعظم کی سربراہی میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم کو جو اس ملک کے اندر ڈکلیئرڈ چور ہے گا، جو اس ملک کے اندر ڈکلیئرڈ منی لانڈرر ہے گا، ڈکلیئرڈ۔ تو جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ بھی ادھر موجود تھے، تینوں چیف صاحبان بھی تھے اور آئی ایس آئی کے چیف بھی تھے۔ تو میں بڑی یعنی کہ مجھے حسرت ہے کہ میں وہ بات دیکھتا، میں وہ مقام دیکھوں اور میں وہ چیز دیکھوں کہ جب جنرل باجوہ اور آئی ایس آئی کے جو چیف صاحب تھے انہوں نے شہباز شریف کو سلوٹ آ کے کیا ہو، رانا ثناء اللہ کو سلوٹ کیا ہوگا اور خواجہ آصف کو سلوٹ کیا ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں گے کہ جنہوں نے اس ملک کو کس طریقے سے لوٹا، اور آج سے 2 مہینے پہلے تک یہ کس حال کے اندر تھے کہ یہ ڈکلیئرڈ ہو چکے تھے، عدالتوں سے یہ ریلیف لے رہے تھے۔ کس طریقے کا ریلیف لے، کبھی کمر کے درد کا، کبھی پیٹ کے درد کا۔ رانا ثناء اللہ کے اوپر 3 سال سے زیادہ ہو گئے، آج تک فرد جرم عدالتیں عائد نہ کر سکیں۔ اس سے ان کی آپ طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور باجوہ صاحب ان کے پیروں میں ڈھیر ہوئے، اور باجوہ صاحب نے ریجیوم چینج کے اندر وہ جو میں ایک سوال پوچھتا تھا، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں حقیقت کہ میں ایک سوال پوچھتا تھا آخر وہ کون شخص تھا جس دن یہ قومی اسمبلی کا وہ ہوا تھا، اور وہ جو شخص تھا کبھی پرزنر وین میں منگا رہا تھا، کبھی کیا کر رہا تھا، کبھی تو وہ کون شخص تھا؟ وہ آپ سوچ لیں کہ اب وہ کون شخص تھا۔ نام میں لے کے میں اپنے اداروں کی تذلیل نہیں کرانا چاہتا، لیکن آج انہی لوگوں میں سے 2 شخصیات نے وزیر اعظم جس کو عوام کی اکثریت وزیر اعظم نہیں مانتی، مطلب دیکھیں نا، سپریم کورٹ آف پاکستان خود کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس ٹائم سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور یہ 60-65 سیٹوں کے ساتھ جناب وزیر اعظم بن گئے 14 جماعتوں کا چوچو کا مربع، اور ان کو جنرل باجوہ صاحب نے کیا وہ حسین لمحات ہوں گے کہ جب سلوٹ کیا ہوگا۔ آئی ایس آئی کے چیف نے کیا سلوٹ کیا ہوگا۔ یہ وہی آئی ایس آئی کے چیف صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ میری میڈیا کے اوپر وہ نہیں آنی چاہیے، تصویر نہیں آنی چاہیے، لیکن پھر میں یہاں پہ وہی پرانی بات کروں گا کہ لاسٹ بال بڑی اس سے شیئر کی تھی سلیم صحافی کے ساتھ کہ دس از دا لاسٹ بال۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ پاکستان کو
यहाँ पे व्यूवर्स मैं आपको एक छोटा सा एक लतीफ़ा सा सुना दूँ, या बात सुन लें, या लतीफ़े के बजाय आप ये समझ लें कि ये एक हकीकत है। मुर्गे से किसी ने पूछा कि यार तू रोज़ाना अजान देता है, लोगों को जगाता है लेकिन उसके बावजूद लोग तुझे काट के खा जाते हैं। तो उसने कहा ये लोगों का वतीरा है कि जो शख्स लोगों को जगाता है लोग उसको काट देते हैं। इमरान खान की मिसाल भी यही है कि उसने कौम को बताया कि इस कौम को किसने किस तरीके से लूटा, तो उसको काटा किसने? उसने उनको उन लोगों ने काटा कि जिनको हलफ ही जिन्होंने ये लिया जाता है कि हम पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन लोगों ने इमरान खान को काटा। आज जो ये हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो डर रही है, छुप रही है, और जो हमारे DGISPR हैं, उन्होंने पहले दिन एक बयान दिया था जब ये रिज्यूम चेंज का एक ऑपरेशन इन्होंने किया था, ऑपरेशन कैसे कहेंगे आप इसको, तो उन्होंने कहा था कि डॉलर नीचे आ रहा है और मईशत मुस्तहकम हो रही है। आज मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आप जो डर रहे हैं तो क्यों डर रहे हैं? ये पेट्रोल की जो कीमत और डीजल की इतनी बढ़ी है, ये आप लोगों की वजह से बढ़ी है। आप लोगों का पेट्रोल और डीजल के खरीदने से क्या वास्ता था? सरकारी गाड़ियों में आप लोग सारे घूमते फिरते, तो इसलिए आपको गरीब का क्या एहसास? आपको आटा चीनी चावल दाल का क्या एहसास? आपको किसी चीज़ का क्या एहसास? इसी तरीके से याद करें, आपके एक वीडियो के अंदर हमजा शहबाज से एक एंकर ने पूछा था कि आज आपको टमाटर का रेट मालूम है, तो उसने कहा था बड़े हकारत की नज़र से कि मैं कोई सब्जी मंडी से नहीं आया। तो इन लोगों को इस चीज़ से क्या मकसद? इनको तो स्विमिंग पूल चाहिए ऐवान वज़ीर आज़म के अंदर, इनको तो प्रोटोकॉल चाहिए, भले वो प्रोटोकॉल जो है जायज़ तरीके से या नाजायज़ तरीके से हासिल किए जाए। मैंने अपनी एक वीलॉग के अंदर कहा था कि पाकिस्तान इन लोगों के लिए सिर्फ कब्रिस्तान है। आमिर लियाकत हुसैन से लाख इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन उसका बेटा लंदन से आया और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, लैब में उतारा। लेकिन हमारे जो मुल्क के कुछ गम ख्वार और खैर ख्वार ऐसे हैं कि जो अपनी माँ अपनी बीवी को पार्सल करते हैं लंदन से, इधर नहीं आते, पार्सल कर देते कि बस दफना दो। यानी कि पाकिस्तान को उन्होंने सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए मुंतखब करते हैं और बाकी यहाँ पे सिर्फ अपने मुर्दे दफनाते हैं। मैं आपको एक और बात याद दिलाऊं आज इसी वीडियो के तवज्जुह से कि जब इफ्तिखार चौधरी ने पाकिस्तान के अंदर इसी तरह के ड्रामे रचाए हुए थे और वो जो था अपनी बहाली के ऊपर एक वो मुहिम लेकर आया था, उससे पहले जस्टिस डोगर जो था वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों को नाअहल करार दे चुका था। तो नवाज शरीफ ने गुजरावाला में एक तकरीर की थी कि मुझे इक़्तिदार की हवीस नहीं है, ना मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ ना मैं बनूँगा, बस मैं तो मुल्क के अंदर अदल इंसाफ चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद आप लोगों का मालूम है कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए इन्होंने क्या क्या किया। मैं आज भी जनरल राहील शरीफ को मुवद्दे इल्ज़ाम ठहराता हूँ अपनी बात वीडियोस के अंदर कि ये वो शख्स है कि जिसने मरियम नवाज को डॉन लीग्स के अंदर एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया था और उसका खुमियाजा आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान संभलना शुरू हुआ तो उसके बाद ये जो जनरल बाजवा साहब ने मिलकर जो ये काम किया, 22 करोड़ अवाम को जो आप लोगों ने जिसे कहते हैं मौकम बना के रख दिया, गुर्बत की चक्की के अंदर आपने पीस के रख दिया, महंगाई के दलदल के अंदर आपने धकेल के रख दिया। और आज आप बड़े फख्र से सलूट कर रहे होंगे क्योंकि आपको किस चीज़ का गम है? आपके पास तो हर चीज़ मौजूद है, आपके पास तो गाड़ियाँ मौजूद हैं, आपके पास हर आसाइश मौजूद है। और एक इत्तला के मुताबिक बेल्जियम के अंदर जजीरा भी गिफ्ट कर दिया है किसी ने आपको, जो आपकी आने वाली नस्लों को सुधारेगा। अगर ये लोग इतने ही मुखलिस होते और जनरल बाजवा साहब आप इतने मुखलिस होते तो ये जो कौमी असम्बली से बिल जो पास हो रहे हैं जिन पे सदर पाकिस्तान साइन नहीं कर रहा, आप इसके अंदर रुकावट बनते कि भाई अगर आप इतने ईमानदार हो तो ये जो बिल लेंगे, ये जब आवाम की मुंतखब हुकूमत, ऐसी हुकूमत जो अक्सरियत लेकर आए, उसके वक़्त के अंदर आप अप्रूव कराए ना। चोरों की तरह आप काम कर रहे हैं क्योंकि चोरों के साथ आप मिले हुए हैं और खुली छुट्टी आपने दी हुई है।
میں یہاں پہ ایک خبر آپ کو دیتا چلوں کہ جو 20 یا 21 سیٹوں کے اوپر پنجاب کے اندر الیکشن ہوگا، اس کے اندر عمران خان کو 5-6 سیٹوں سے زیادہ یہ نہیں لینے دیں گے۔ کیوں نہیں لینے دیں گے؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے ذہن کے اندر یہ خناس سوار ہو چکا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ملک اور قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر شروع دن سے نظر آ رہا ہے، دنیا کو نظر آ رہا ہے، بچے بچے کو پاکستان کے نظر آ رہا ہے کہ بغیرتی سر انجام دے رہا ہے۔ یعنی کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریزیوم چینج آپریشن کے اندر ایک کہا تھا کہ تمام جو جماعتیں ہیں یہ الیکشن سے بھاگ نہیں سکتی، تو اس وقت چیف الیکشن کمشنر کا ایک بیان آیا تھا کہ ہم تو جناب دسمبر سے پہلے الیکشن کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور بھائی تم ملازم ہو اس چیز کے، تمہارا کام ہی پورے 5 سال کے اندر یہ ہے کہ تم نے الیکشن کرانا ہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے وہ کیا کہ اس قوم کی پیٹ کے اندر چھرا بھونکا ہے، اور قوم کی پیٹ کے اندر چھرا بھونکنے کے اندر تم بھی انہی لوگوں کے ساتھ شامل۔ پاکستان کے اندر اگر سب سے کرپٹ محکمے کوئی ہیں تو سب سے پہلا نمبر عدلیہ کا آتا ہے، کیونکہ دنیا میں 138ویں نمبر پہ آتی ہے، اس کے بعد تو بہت محکمے ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ کے اندر کرپشن کے اندر سنہری حروف کے اندر چیف الیکشن کمشنر کا نام بھی لکھا جائے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے کہ تنخواہ حکومت پاکستان کی لیتا ہے، لیکن یہ ملازم اور نوکر جو ہے یہ اہل شریف کا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا گیم کھیل رہی ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ، جو کہ ان مقتدر حلقوں کو، ان عدالتوں کو نظر آ رہا ہے، لیکن عدالتیں ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ ایک کیس کو اتنا لمبا کیا جاتا ہے کہ بس وہ لمبا تاریخ پہ تاریخ چلتی رہتی ہے، لیکن دوسری طرف جب پارلیمنٹ کی جو اسپیکر تھا اس کی رولنگ کی بات ہوئی تو 3 سے 4 دن کے اندر ان کی جناب کیا انہوں نے بات کی اور کیا کام کیا۔ تو بات یہ ہے کہ ویورز کہ آئینہ دکھانا ہمارا کام ہے اور سچ عوام تک پہنچانا ہمارا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ باقی اگر عوام کی قسمت کے اندر اسی طرح کے لوگ لکھ دیے گئے ہیں اور عوام نے ان کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے تو پھر تو آپ ایسے ہی رہیں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وقت بڑی تبدیلی سے گزر رہا ہے، وقت بہت بڑی تبدیلی سے گزر رہا ہے، اور آنے والا وقت جو ہے یا تو یا عوام کا ستیہ ناش ہوگا یا بڑے بڑے برج الٹیں گے۔ کل میں نے ایک غزل اقبال بانو کی شیئر کی تھی فیس بک پہ، اس کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب راج کرے گی خلق خدا جو تو بھی ہے اور میں بھی ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔